ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبی ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے. ٹھیک ہے ناظرین، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی اپنے ایک دوسرے چینل پہ، وہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے اپنا چینل جو ہے وہ خلا میں بھیجا تھا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ بات تھی، اور دوسری یہ ہے کہ دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ بھیجا تھا خلا میں. اب کیا ہوا ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں. حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ کہ اب انڈیا نے بھی اپنا خلائی سیٹلائٹ جو ہے وہ بھیج دیا خلا میں. کیسے بھیجا ہے؟ آئیے تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں. ہندوستان نے یہ سیٹلائٹ جو ہے مواصلاتی سیارہ 2 نومبر کو بھیجا ہے، اور 2 نومبر 2025 کو، یعنی آج ہے 5 اکتوبر، نہیں 5 نومبر ہے، اور جو ہے یہ اس نے بھیجا ہے تقریباً سنڈے کو. ہفتے کو 1 نومبر تھا، اتوار کو 2 نومبر. 2 نومبر 2025 کو مواصلاتی سیارہ ہندوستان نے بھیج دیا ہے. اس کا نام تھا CMS-03. ٹھیک ہے، اور اس کو جو مدار میں راکٹ لے کر گیا ہے وہ انڈین راکٹ تھا. مزید تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں. انڈیا نے اتوار کو اپنی تاریخ کا سب سے وزنی مواصلاتی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا ہے. ناظرین، یہ جو سیٹلائٹ جو ہندوستان نے خلا میں بھیجا ہے یہ اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ وزنی مواصلاتی سیارہ ہے. سیٹلائٹ CMS-03 کو جنوبی ریاست آندھرا پردیش کے خلائی مرکز سری ہری کوٹا سے مقامی وقت کے مطابق شام 5:26 پر لانچ کیا گیا. ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر کہا، ہم اپنے خلائی شعبے پر مسلسل فخر محسوس کر رہے ہیں. یعنی اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے. بیسیکلی میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر کہا، ہم اپنے خلائی شعبے پر مسلسل فخر محسوس کر رہے ہیں. مودی نے اعلان کر رکھا ہے کہ انڈیا 2040 تک، یعنی آج سے ٹھیک 15 سال بعد 2040 تک اپنے خلاباز کو چاند پر بھیجے گا. یعنی 2040 تک ہندوستان اپنے ایسٹروناٹس کو، خلابازوں کو چاند پر اتار دے گا. جیسے پہلے امریکہ نے کہا کہ وہ اتار چکا ہے، یا روس نے کہا کہ وہ اتار چکا ہے. اب اس دوڑ میں ہندوستان بھی شامل ہونے جا رہا ہے، لیکن 15 سال ابھی دیر ہے. اگر پاکستانی محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانی 2040 سے بھی پہلے پہنچ جائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مقابلے کا خلائی سائنسدان چاہیے ہوگا، جو اتنی محنت کرے کہ جتنی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی ہے. اگر ہم ویسے ہی کھاتے پیتے رہے، سوتے رہے، کرپشن کرتے رہے تو پھر ہم چاند پر کیا ہمارا زمین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم زمین پر جب جو آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہی ہے. ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے ہی اس زمین پر رہ رہے ہیں. اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محنت نہ کی ہوتی، ایٹم بم نہ بنایا ہوتا، تو ہم زمین پر بھی نہ رہتے. اب ہمیں ایک ایسا خلائی سائنسدان چاہیے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر چاند پر بھیج دے. ٹھیک ہے، خلائی تحقیق کے انڈین ادارے ISRO کے مطابق CMS-03 کا وزن تقریباً 4410 کلو گرام ہے، جو انڈیا کی تاریخ کا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ ہے. یہ کئی من کے حساب سے اس کا وزن ہے.
انڈین بحریہ نے بتایا کہ یہ سیٹلائٹ بحری جہازوں، طیاروں اور آبدوزوں کے درمیان محفوظ مواصلاتی رابطہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یعنی جو بحری جہاز ہوتے ہیں، پھر طیارے ہوتے ہیں، ہوائی جہاز ہوتے ہیں، پھر آبدوزیں سب میرینز ہوتی ہیں پانی کے اندر، ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے میں یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے، بیسیکلی یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ اس میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ سیٹلائٹ 43.5 میٹر یعنی 143 فٹ بلند، لمبا LVM-3M5 راکٹ کے ذریعے مدار میں بھیجا گیا، جو اس جدید راکٹ کی بہتر شکل ہے جس نے 2023 میں انڈیا کا بغیر خلا باز والا مشن کامیابی سے چاند پر اتارا تھا۔ چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے والے ممالک میں اب تک صرف روس، امریکہ اور چین شامل ہے، جبکہ انڈیا نے 2023 میں یہ کامیابی حاصل کر کے خود کو عالمی خلائی طاقتوں کی صف میں شامل کر لیا۔ گزشتہ دہائی میں انڈیا کے خلائی پروگرام نے غیر معمولی رفتار سے ترقی کی اور حکومت نے اسے ملکی وقار اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود انحصاری کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ رواں سال انڈین فضائیہ کے ٹیسٹ پائلٹ شبھانشو شکلا خلا میں جانے والے دوسرے انڈین اور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS تک پہنچنے والے پہلے انڈین بنے، جو 2027 میں منصوبہ بند انڈیا کے انسان بردار خلائی مشن کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ ہے ہندوستان کی جو ہے کامیابی کا راز کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن میں فوکس کر رکھا ہے، اور ہم نے پاکستانیوں نے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن میں فوکس نہیں کیا، بلکہ ہم لیفٹ جاتے ہیں، رائٹ جاتے ہیں، لیفٹ جاتے ہیں، رائٹ جاتے ہیں، کبھی پالیٹکس، کبھی اکنامکس۔ ہماری تو اکنامکس ہی ٹھیک نہیں ہوتی، تو یہ ہماری دو چیزیں تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ پالیٹکس نہ اکنامکس۔ جب یہ دونوں چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کیسے خلا نورد بن سکتے ہیں؟ ہمارا جو تعلیمی نظام ہی نہیں ہے۔ میں تو دو چیزوں کی بات کر رہا تھا نا، کہ پالیٹکس اور اکنامکس، لیکن یہاں پر تو ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے، پھر کرپشن کتنی زیادہ ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو خراب کر رہی ہیں۔ جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے تو پھر ہم چاند پر کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ جب راکٹ کی مینوفیکچرنگ ہی نہیں ہے، اب کوئی ایلن مسک اگر پاکستان میں پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن ایلن مسک جو ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے ضروریات چاہیے، اور بنیادی وسائل چاہیے، اور بہتر منصوبہ بندی چاہیے۔ جب وہی ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یہ ہندوستان کا جو خلائی مشن گیا ہے، یہ میرا تو خیال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے مئی کے اندر، اور پاکستان نے ہندوستان کے جہاز گھرا دیے ہیں، اور پاکستان کی کامیابی کے پیچھے سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو چین ہے، چین کا جو کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے، اس نے پاکستان کی مدد کی، اور چائنیز ٹیکنالوجی نے پاکستان کی ہیلپ کی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہندوستان نے اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ عملی ثبوت پیش کیا ہے، اور اپنا کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ انڈیا، وہ چین اور پاکستان دونوں کو یعنی شکست دینے کے لیے وہ خلا میں بھیج دیا، کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم نے بھی بھیج دیا ہے۔ اور میرا خیال اور میرا غالب گمان خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی اس میں کچھ نہ کچھ سپورٹ اسرائیل اور امریکہ نے ضرور ہی کی ہوگی، زبردستی کی ہوگی، لازماً۔ میرا یہ ماننا ہے، آپ لوگ پتہ نہیں اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہندوستان کی اس کمیونیکیشن سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کے لیے جو مدد، جو ہیلپ ہے، وہ اسرائیل اور امریکہ نے ضرور ہی کی ہے، ضرور۔ اس کے علاوہ دوسرے تیسرے کنٹریز بھی ہو سکتے ہیں،
لیکن اسرائیل اور امریکہ اس میں سر فہرست ہیں۔ بالکل، کیا پتہ اسرائیل نے اپنے سائنسدان بھی ہندوستان کو دیے ہوں، بھیجے ہوں ہندوستان میں کہ ہاں بھائی جاؤ اب آپ لوگ جو ہے پاکستان کے خلاف یہ سیٹلائٹ لانچ کرو، اس کو جو ہے ایسے۔ اور امریکہ نے بھی اپنے خلائی سائنسدان بھیجے ہوں۔ ظاہر ہے ہندوستان کے پاس اتنی جلدی صلاحیت نہیں آ سکتی، چاہے بے شک کوئی بھی ہو۔ تو اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیا پتہ ہندوستان نے اس سیٹلائٹ کو اس لیے بھیجا ہو کہ وہ اس سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کی آبدوزوں کی اور خلائی جہاز اور فضائی طیاروں کی اور جو ہے وہ بحری جہازوں کی جاسوسی کر سکے۔ غالب گمان یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہندوستان سے کبھی خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی۔ ہندوستان ایک ایسا حاسد اور بنیادی دشمن ہے پاکستان کا، اس سے خیر کی توقع رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حرام ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے خیر کی توقع رکھنا جو ہے وہ تو حرام ہے، میں تو حرام سمجھتا ہوں۔ باقی آپ لوگ جو سمجھیں، ضرور اس کے اندر جو ہے پاکستان کے خلاف بھی سازش ہوگی۔ یہ ہندوستان کی کامیابی تو ہے، لیکن ہندوستان جو کامیابی حاصل کرتا ہے نا، وہ پاکستان کو شکست دینے کے لیے کامیابی حاصل کرتا ہے، کوئی خیر حاصل کرنے کے لیے۔ ایجوکیشن کے پرپز سے ہندوستان نے کبھی کوئی کامیابی حاصل کی نہیں ہے۔ ویسے ہندوستان نے جو بھی، چاہے پولیٹیکل موو ہو یا اکنامیکل موو ہو، یا ابھی جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں ذکر کیا کہ وہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ فضا میں بھیجا ہے ہندوستان نے، ان سب کے پیچھے ہندوستان کی کوئی نہ کوئی جارحانہ حکمت عملی اور ضرور بے ضرور پاکستان کے خلاف سازش شامل ہوتی ہے، کیونکہ تاریخ ہندوستان کبھی باز آیا نہیں ہے اپنی حرکتوں سے، یعنی وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی کامیابی ہندوستان کو مل جائے، چاہے وہ کرکٹ کے میچ میں بھی جیت جائیں، تو وہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہ بھی کا واقعہ ہے بالکل۔ یہ ہندوستان جب پاکستان سے جیت کھایا تھا تو انہوں نے وزیر داخلہ جو ہے ہمارے محسن نقوی صاحب، اور پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین بھی ہیں، تو ہندوستان کی ٹیم نے ان کے ہاتھ سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی ہندوستان جو ہے پوائنٹ سکور کرتا ہے، آیا پازیٹیو یا نیگیٹو ہمیشہ، لیکن ہوتے اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، اور ہندوستان ہمیشہ نیگیٹو پوائنٹس ہی سکور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ ہماری حکومتیں، ہماری فوج، ہم سب لوگ جو ہیں ہندوستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ عمران خان بھی تھے، عمران خان جو تھے وہ حکومت میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مودی کی حکومت ہندوستان میں آئے گی تو پھر اس سے جو ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، اور جو ہے ایک اور بیان بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان نے ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ ہندوستان اگر پاکستان کی جانب ایک قدم بڑھے گا تو پاکستان 2 قدم آگے بڑھے گا اور ہندوستان سے دوستی کر لے گا۔ لیکن وہ 1 قدم اور 2 قدم کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف وہ پاکستان کے لیے ذلت و رسوائی کا ہی باعث بنا ہے۔ اور جو ہے مودی نے کیا کیا، اس نے کشمیر کا مسئلہ کیا حل کرنا تھا، مودی نے وہ پورے کا پورا کشمیر ہی ہڑپ کر لیا ہے اور لے لیا ہے۔ وہ جو 2020 کو 5 اگست کو آرٹیکل جو ہے وہ 307A تھا، یہ کیا تھا، وہ جو کینسل کیا تھا انڈیا نے، وہ آرٹیکل کینسل کر کے انڈیا نے جو ہے پورا مقبوضہ کشمیر جو ہے اپنے ہاں شامل کر لیا تھا۔ وہ یہ ہوا تھا، یعنی ہندوستان نے عمران خان کے اس بیان کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا پاکستان کو زکھی پہنچائی ہے اور تکلیف ہی دی ہے۔ تو یہ ہے ناظرین میرا پوائنٹ آف ویو کہ میں کیا سمجھتا ہوں ہندوستان نے جو
کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو خلا میں بھیجا ہے، اس کے اندر یہ کامیابی تو ہندوستان کی ضرور ہے، لیکن میں اس کو ہندوستان کی کامیابی نہیں، یہ کامیابی جو ہے میں بھی کامیابی سمجھتا ہوں، لیکن اس کامیابی کے پیچھے پھر وہی شیطانی چال اور شیطانی ذہن اور ایک فتنے باز ذہن کار فرما ہے، لہٰذا بچنا چاہیے۔ اب پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن سیٹلائٹ بھیجنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ، میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ انڈیا کی جو کامیابی ہے یا اپڈیٹ ہے وہ آپ کو دے دوں، کیونکہ خبر جو ہے وہ خبر ہے، چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، خبر تو خبر ہی ہوتی ہو، یا چاہے کسی کی خوشی کی ہو یا چاہے کسی کی وفات کی ہو۔ تو میں نے آپ کو یہ خبر دی۔ ناظرین، میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔